بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ کے ججز نے جس کا حق تھا اسے وہ حق واپس کر کے اس عمارت کے اور اس ادارے کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ عمران خان کا حق تھا، اس سے چھینا گیا، آج اس کے پاس واپس چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ الیکشنز کنڈکٹ کروائے۔ ان کی نیت صاف نہیں تھی، انہوں نے جان بوجھ کر مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی۔ تو الیکشن کمیشن کے اوپر آج بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی عدم اعتماد کر دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر فوراً استعفیٰ دیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ آج ہماری جیت ہے الحمدللہ، آج عمران خان کی جیت ہے، آج کا دن عمران خان کے نام ہے۔ اب شبلی فراز صاحب گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پاکستان کے عوام کو اور پاکستانی عوام کے لیڈر عمران خان کو دلی مبارک۔ یہ آج کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، قانونی اور سیاسی تاریخ میں ایک یادگار دن ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں آدھا مینڈیٹ ملا ہے، ریزرو سیٹس کا آدھا ملا ہے۔ ابھی ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ ہماری جدوجہد تب ختم ہوگی جب ہم جو 8 فروری کو فارم 47 کے تحت فارم 47 کے ذریعے منتخب کرائے گئے لوگ، وہ والا سیٹیں بھی ہمیں واپس نہیں ملیں گی۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن اس طرف میں یہ عدالت عظمیٰ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے باوجود نامساعد حالات کے انصاف کا علم برقرار رکھا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے جو ایک تناؤ پھیلا ہوا ہے، ان ساری کیفیتوں سے ہمیں ایک ایسا ماحول ملے گا جس سے کہ ایک حصہ، جس طرح میں نے کہا، ہماری صرف ریزرو سیٹس تو مل گئی ہمیں، لیکن ابھی ہمارا جو دوسرا وہ ہے مرحلہ ہے، وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فارم 47 کے ذریعے لائے گئے لوگوں کا جو لائے گئے ہیں، ہمیں اس کا اصلی مینڈیٹ وہ واپس ملنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ بتاتا ہوں، ایک دو ججز جو ہے نا، میں نے کہا تھوڑا سا خاموش ہوتے ہیں تو بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کہ ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آج پورے قوم کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہر، ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ، جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے، اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف، الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ روایت ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً
کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پھر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے، تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں، اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا اوتھ روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1، نمبر 2، پنجاب میں الیکشن دوبارہ ہو گئے؟ نہیں، دیکھو دوبارہ کرنے پڑے وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا کوشچن نہیں ہے، اور قاضی پائسا نے ہی الیکشن، یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی پائسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، پاناما کا کیس سن رہے تھے، تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے، روٹین ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی پائسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے، اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے، وہ راستہ رک گیا۔ آپ بھی کچھ بولیں۔ دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ الحمدللہ۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ دیں اور آئین کا حلیہ بگاڑیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو، اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے اب منوانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی صدر کول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پرائیورٹی لسٹیں فائنل کرنے میں۔ رات 4 بجے تک یہ جاگتی رہی، میرے سے وہ لسٹیں فائنل کرتی رہی، اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے۔ ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے خیالات کا کچھ کہیں۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول لیں آ رہی جی نہیں، یہ ICA نہیں تھا، یہ اپیل ہے۔ ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، پٹیشن الاؤ ہو گئی تھی، ڈیو گرانٹ ہو گئی تھی، وہی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اب اور کچھ نہیں ہے، مزید کوئی اپیل نہیں ہے۔ بولیے آپ۔ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ PTI آج کول بڑی خوش ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ کا خون کیا گیا، اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا۔ آج اس عدالت نے اس بات کا یقین دہانی کرائی، اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی، عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی، عوام ووٹر کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور آج وہ ناانصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی اسپرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا، اس کو واپس اسمبلیوں تک
لے کر آئے ہیں جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا. اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو انلیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے. ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ اس سلوک کو ڈیزرو نہیں کرتے. وہاں بھی انصاف کریں. عمران خان کی پٹیشنز کو فوراً لگایا جائے اور فوری طور پہ انصاف دیا جائے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں بیرسٹر گوہر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب ہم اتنی فسائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کی آواز بن کے اس سپریم کورٹ کے ہال کے جو کورٹ نمبر 1 میں اس کو اس عوام کی آواز بنے. نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سٹولن مینڈیٹ پہ آواز اٹھائی. ہمارے تمام وکلا ILF اور اب بالخصوص اپنی ویمن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے اور نہ انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. ہماری سپریم کورٹ نے آج ان خواتین کو جن کا حق بنتا تھا جن کو عوام نے ووٹ دیا اس پارٹی کو وہ واپس ایوان میں لے کر آئی. میں ان کی بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ. ایک منٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس عمارت کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انصاف مکمل نہیں ہوا جب تک فارم 47 کے لوگوں کو یہ عوام کے مینڈیٹ ڈھاکہ مارے ہوئے چوری شدہ مینڈیٹ کو جب تک بحال نہیں کرتی ہے عدالت تب تک عوام کی بالادستی کو تسلیم نہیں ہوگا. تو آئین کی بالادستی آئین پلامرداری قانون کی جو ہے پاسداری یہ یقینی بنائی جائے. یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام ہے. عوام کو انشاءاللہ صحیح آزادی مل کر رہے گی اور یہی عمران خان کا عزم ہے. آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف ہم لوگوں نے میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا لکھا ہوا تھا. ہمارے سارے فارمز میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا اور ہمیں یہ بخیر کے الیکشن کمیشن کو بھی آج سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے تحت جواب دہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن مستعفی ہو فوراً مستعفی ہو تاکہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور جو ناانصافی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور جب تک عمران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے بشرا بی بی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے ہمارے دیگر اسیران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے صحیح معنی میں آزادی نہیں آ سکتی اور جمہوریت تبھی پنپے گی. جمہوریت تبھی پھلے پھولے گی. آئین کی بالادستی ہوگی جب صحیح معنی میں یہ مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے گا اور ڈھاکہ شدہ مینڈیٹ ختم کیا جائے گا. اللہ کا احسان ہے اور عوام کی جیت ہے. آج ہم مشکور ہیں سپریم کورٹ کے بھی. میں تمام میڈیا والوں میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے اور وہ ہمارا قائد جو بیہائنڈ دا بار ہے 180 مقدمات میں وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں. آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج پاکستان کا آئین جیتا ہے. آج ریاست جیتی ہے. 22 کروڑ عوام جیتی ہے اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں راجہ سلیمان اکرم صاحب ساتھ کھڑے ہیں. اون صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا. ہمارے یہ تمام اراکین انشاءاللہ اسمبلی میں آ رہے ہیں. عمران خان بھی آ رہا ہے اور فارم 45 کی حکومت بن رہی ہے اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ 22 کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے. میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. پاکستان میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آج ریزرو سیٹ دوسرا عمران کی جیت ہے. ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور دیکھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹ کی خواتین مائنارٹیز نہیں آ رہی.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि आज इस सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसाफ किया है और इमरान खान की नामौजूदगी नहीं बल्कि एक लफ्ज़ जो सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। आप सबसे दरख्वास्त है कि 2 रकात शुक्राने की अदा करें। एक बहुत बड़ी जीत हुई है। इसी तरह एक जुमे को इमरान खान साहब को अल्लाह ने बहुत बड़ी जीत थी। जब 2016 में पनामा का केस शुरू हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें जीत दी, और ये एक और बहुत बड़ी जीत हमें इस वजह से मिली है कि इमरान खान खड़ा रहा है, उसका कारकुन खड़ा रहा है और अपना हौसला नहीं हारा। मैं ख़ासकर इस मौके पे हमारी ख़वातीन मेंबरान कमल शोजब साहिबा और उनके साथ जितनी हमारी वुमेन विंग की वर्कर्स हैं, नादिया खटक बीबी भी खड़ी, मैं उनको स्पेशल अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ऐसा एक मुकदमा नहीं देखा, मैंने ऐसी एक तारीख़, एक पेशी नहीं देखी जिस पे ये हमारी छोटी बहन मौजूद नहीं होती थी। साथ में वकला जिस जानिबशानी से इन्होंने काम किया है, अपना एक कौमी फरीज़ा समझ के, सलमान राजा साथ खड़े हैं, ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर, तमाम हमारी लीडरशिप, सरदार खोसा यहाँ पे खड़े हैं, सब ने अपना किरदार अदा किया है, स्पेशली ILF। और आज आप सबको आइन की ये जीत मुबारक हो। और आज फिर प्रिजन वैन आए थे, आज फिर प्रिजन वैन खड़ी थी। ये प्रिजन वैन मंगाने का सिलसिला बंद करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बड़े बड़े ट्रक लाने का सिलसिला बंद करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, यहाँ आइन की हुक्मरानी होगी। इस मुल्क को काले कोट ने बनाया था, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, एक सियासी कारकुन ने बनाया था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट हमारे इदारे करेंगे। आज आइन की जीत हुई है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए ये बात की थी कि मैं उम्मीद रखता हूँ एक ऐसा फैसला आएगा जिससे आइन पाकिस्तान की जीत होगी, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज वही हुआ है, लेकिन ये काम अभी अधूरा है, ये काम अभी अधूरा है। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। असल काम जो है, मैं आज काजी फाइज इस हिसाब से कहना चाहता हूँ, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन पड़ी है 184(3) की, आप वो पिटिशन लगाएं और इस सिलेक्शन का ऑडिट करें, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये आधा काम हुआ है, आधी कामयाबी है। हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। 25 करोड़ आवाम को इमरान खान बार चाहिए। 25 करोड़ आवाम को इमरान खान पार्लियामेंट में चाहिए। 25 करोड़ आवाम का हक है कि उनका लीडर उनको लीड करे। जब लीडर बाहर निकलेगा, कौम के तमाम मसाइल हल होंगे। एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को जुम्मतुल मुबारक के इस मुबारक दिन हक की जीत मुबारक हो, जो 9 अप्रैल की रात इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। बातिल आज एक बार फिर मिटा है, हर बार मिटेगा। ये मुहर्रम का महीना है, और मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ, हुसैन के इनकार की तरह। इमरान खान जिंदाबाद। एक मिनट सर, हमारे मिनॉरिटी विंग आएगा। मैं साथ आऊँ सर? आप आ जाए सर, आप बोलें। आइन जीता है, आइन पाकिस्तान जीता है, अवाम जीती है, 22 करोड़ अवाम। हम मैं माइनॉरिटी विंग ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ, लालचंद मेरा नाम है। मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उन सब बाज़मीर जजेस को सलाम पेश करता हूँ जो आइन के साथ खड़े रहे और उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला करके पाकिस्तान को एक बड़े बहरान, आइनी बहरान से बचा लिया है। इमरान खान ने हमें सिखाया है कि आखिरी बाल तक लड़ना है। आज उनकी हमारे मुखालफिन की पहली ओपनिंग बैट्समैन की विकेट उड़ गई है, अब ये विकेटें उड़ने का सिलसिला जारी है। इमरान खान जल्द आज़ाद होंगे, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये आज मैसेज है, ये अदलिया
हमने हमेशा अदलिया में यकीन रखा और अदलिया इस्लामाबाद कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस हो चाहे आज सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस हो जो आइन के साथ खड़े हैं, हमें यकीन था कि हमें इंसाफ मिलेगा और आज हमें इंसाफ मिला है। रिज़र्व सीटों के हवाले से हम यही इंसाफ मांग रहे हैं इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, सनम जावेद के लिए, डॉक्टर यास्मीन के लिए। ये सब लोग बेगुनाह हैं। उन ताकतवर लोगों के लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान की आवाम साबित कदम खड़ी है, इमरान खान के पीछे खड़ी है। आप बराए करम अपने आइनी किरदार अदा करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नुक्ताए आगाज़ है, आज हक सच की फतह हुई है। देखें, हक के हुक्मरानी अवाम का है। 25 करोड़ अवाम के हुकूक पे जिस तरह डाका डाला गया था, इसके पीछे कौन है? हमारी मुख्तदर एस्टेब्लिशमेंट, उसके कारिंदे, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और वो इलेक्शन कमीशन जिसके ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट मुरतब कर दी है। मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी नहीं होता तो हम इस बात पे ज़रूर सोचेंगे कि इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम मुकदमे लेकर आएँ और इनको इस वक्त जो जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन को घर भेजें। इस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके कठपुतली इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी इनको घर भेजा जाएगा इस वक्त मुल्क के मफाद के लिए है। और एक बात, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क का माशी तहफ़्फ़ुज़ तब मुमकिन है जब इन कठपुतलियों को घर में भेजा जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात वाज़ेह कर दूं, ये 11/2 का फ़ैसला है। 11 जज साहिबान ने ये फ़ैसला दे दिया है कि PTI एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की जजमेंट को और PTI को वो सारी सीटें वापस मिलनी चाहिए। इसलिए जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि किसी तरीक़े से उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा करके यहाँ मुल्क में एक जैसे पहले ही अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा करके मुल्क को एक तबाही के दहाने में धकेल दिया जाए, आज उनके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब ये सारे कठपुतली अपने अंजाम को पहुँचेंगे। गंदम स्कैंडल का भी एहतसाब होगा, जो 25 करोड़ अवाम को उनके हुकूक से महरूम किया गया उनका भी एहतसाब होगा, उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब होगा, इन करप्ट पुलिस वालों का भी एहतसाब होगा जिन्होंने हमारे वर्कर्स पे, जिन्होंने हमारी ख़वातीन को, जिन्होंने हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारे वर्कर्स को चादर चार दीवारी की पामाली करते हुए उनको उठाया, उनको जेलों में डाला, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया और आज तक वो सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन ये यजीदियत का दौर अब इख्तिताम पजीर है इंशाअल्लाह। आज नुक्ताए आगाज़ है, अब अगली सीटें इंशाअल्लाह जो हमारा मैंडेट चोरी किया, डाकू बैठे हुए हैं जो इस वक्त असम्बली में, उनसे हम छीन के वापस लेंगे और ये इलेक्शन कमीशन भी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है ये घर जाएगा। आएँ तो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर सदर ILF पाकिस्तान आज पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका दिया गया मैंडेट PTI को वापस हुआ है और आज ये फैसला 8-5 से नहीं बल्कि 11-2 से ये फैसला है। 2 जजेस ने ये पटिशन अपील्स खारिज की हैं, जबकि 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो PTI से बल्ला छीना गया था, जो बल्ला छीन के इस कौम के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई थी, वो मैंडेट आज इस कौम को वापस मिल चुका है। आज मैं मीडिया के दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हर कदम पे
پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، آئی ایل ایف انصاف لوئرز پاکستان کے لیے آج کھڑے رہے۔ میں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہوں کہ کل کے ہمارے کنونشن نے اور جو کل ہم نے ریلی نکالی تھی آئی ایل ایف پاکستان نے، آج کا فیصلہ اس بات کی بھی غمازی ہے کہ الحمدللہ ججز آزاد ہو چکے ہیں، ججز کے اوپر پریشر ختم ہو چکا ہے، وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فیصلہ لکھتے ہیں۔ 8 ججز نے آج اس بات پہ بھی مہر ثبت کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ پہلے لسٹیں دی جانی ضروری ہیں، اس بات کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ 51(d)(e) اس کے پروائزوں کے ساتھ یہ مینڈیٹ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا ہے اور اس سے زیادہ مینڈیٹ الیکٹرول کا ہے، ان ووٹرز کا ہے، جن ووٹرز نے اس پارٹی کے ورکرز کو، اس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ دیکھیں بلہ چھینا گیا، کسی کو بینگن دیا گیا، کسی کو جوتا دیا گیا، لیکن قوم نے اعتماد کیا عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر جو اعتماد دیا گیا تھا، آج اس پہ مہر ثبت کر دی ہے اس سپریم کورٹ نے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ یہ فارم 47 والی حکومت اب گھر جانے کی تیاری کرے اور فارم 40 والے، فارم 45 والے لوگ انشاءاللہ اپنے ووٹرز کی نمائندگی لیتے ہوئے انشاءاللہ ان اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔